اچھا کہ سول نافرمانی کی بھی جو ان کی کال ہے وہ 31 جنوری تک مؤخر کر دی ہے انہوں نے، ابھی نہیں چل رہی کوئی سول نافرمانی کی تحریک. انہوں نے کہا ہے مذاکرات کو میں ٹائم دوں گا، کیونکہ خواجہ صاحب نے یہ بھی سوال اٹھایا تھا کہ ایسا کیا ہو گیا پچھلے 15 دنوں میں کہ پی ٹی آئی بیٹھ گئی. لیکن جب یہی سوال ہم نے پی ٹی آئی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نون لیگ سے پوچھنا چاہیے خواجہ صاحب کو کہ وہ کیوں بیٹھ گئے ہمارے ساتھ، وہ بھی تو انکاری تھے، تو معافی منگوائے بغیر ہی آپ لوگ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے، ایسا کیا ہو گیا؟ اگر آپ یہ سوال جو آپ کرنا چاہتی ہیں تو اگر پی ٹی آئی والے آپ کو یہ بات کہتے ہیں تو ان سے پہلے یہ سوال کریں کہ آپ تو حکومت وقت کو کہتے تھے فارم 47 کی پیداوار، کرپٹ چور ڈاکو ان سے نہیں بات کریں گے، ہم ان لوگوں سے بات کریں گے. تو آج ان سے کیوں بات کرنے کے لیے پہل کی انہوں نے؟ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی کیوں عمران نے بنائی؟ اور اگلی بات جو آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت وقت سے پوچھنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دونوں پوچھا ہے میاں سائڈ صاحب، جو ان سے پوچھا ہے وہ جی یہ عالمی دباؤ کا نتیجہ ہے کہ یہ دباؤ میں کمیٹی کھیلی جا رہی ہے. مگر میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ مذاکرات ہونے چاہیے با مقصد اصول. سب سے پہلے کوئی بنیادی چیزیں طے ہونی چاہیے، اس کے بعد مذاکرات کے لیے بیٹھنا چاہیے. بنیادی چیزیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے 2014 میں اناؤنس کیا ہوا سول نافرمانی، سب سے پہلے اس کو 2014 سے 17 تک جو وہ استعمال ہوا، یا 2018 میں جس طرح اس کو بٹھایا گیا اور پھر اس نے جو گل کھلائے، پھر اس نے 9-10 مئی کیا، 26 نومبر کیا، اس پہ قوم سے معافی مانگے، ریاستی اداروں سے معافی مانگے، یہ تو ہے اس کا پارٹ. اور دوسری جانب یہ ہے کہ حکومت وقت کو بتانا چاہیے قوم کو کہ ہم کس دباؤ میں یہ مذاکرات کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیا ہم اس کو دیں گے، کیوں اس کو چھوڑیں گے. یہ ساری چیزیں قوم کو اعتماد میں لیے بغیر اگر آپ کوئی فیصلہ کریں گے تو قوم نہیں مانے گی. اچھا تو میاں صاحب ابھی تو ویسے 20 جنوری ابھی آئی نہیں ہے کہ جب امریکہ کی رجیم چینج ہو اور وہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ آ کے باضابطہ طور پر اپنا حلف اٹھا کے صدارت سنبھالیں، تو اس سے پہلے ہی دباؤ آ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی دباؤ آ رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ مالیاتی ادارے کس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ مجھے یہ بتا دیں کہ آئندہ آنے والی جو امریکن رجیم ہے اس میں ایک اہم بندہ جو ہے وہ بار بار جو گفتگو کر رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے، بیانات دے رہا ہے، تو کسی نے اس کو چیک کیا، کسی نے اس کا نوٹس لیا، اور بغیر کسی وجہ کے تو وہ نہیں بات کر رہا. بات اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک وہ بند رکھنا چاہتے ہیں، جو اس دور میں بھی انہوں نے رکھا. وہ پاکستان کے نیوکلیر پروگرام تک رسائی چاہتے ہیں، جو ان کی ضرورت یا ان کی خواہش ہے، اس لیے ہم پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں اور ڈال رہے ہیں. چوتھی بات ان کی یہ ہے کہ عمران خان نے جو صدر آنے والے ہیں، جب وہ پہلے صدر تھے تو ان کو منصب بنایا تھا انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور جب مسعود واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا میرا تو آج یہ موڈ بن رہا ہے، یا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح میں دوسری دفعہ ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں ٹرمپ سے ملنے کے بعد. تو اگلے دن ہمارے سے مقبوضہ کشمیر ہاتھ سے نکل گیا، قبضہ ہو گیا انڈیا کا، اور پھر نہ منصف رہے اور نہ دوسرا فریق رہا. آج تک ہم وہ بھگت رہے ہیں. یہ احسان ہے عمران خان کا اس رجیم پر، آنے والی رجیم پر بھی. وہ احسان جو کیا تھا 70 سالوں میں پاکستان کا اور انڈیا کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، یہ اس شخص نے ایک ٹرپ میں وہ مسئلہ ان کا حل کر کے دے دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان اپنے انٹرسٹ کے لیے، اپنے مفادات کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوگا اور دباؤ میں آ کر کوئی کہے کہ ڈالروں کی جھنکار ہمیں سنائی دے اور ہم ڈھیر ہو جائیں، یہ قوم ڈھیر ہونے والی نہیں ہے. ہم کسی طور پر بھی دباؤ میں آ کر کوئی چیز قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو ٹھیک ہے ہم آپ کی لڑیں بات گے، میاں صاحب، اور یہ ہماری تاریخ رہی ہے کہ 1998 میں بھی جب پاکستان میں ایٹمی تجربہ کیا تھا تو اس وقت بھی پابندیاں لگی تھیں، اس وقت بھی سپر پاور نے بڑا پریشرائز کیا تھا، مگر ہم نے اپنے پاکستان کے مفاد میں کر کے دکھایا تھا. آج پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں اپنے آئین قانون سے ماورا
کوئی ہدایت دے گا, کوئی ڈکٹیٹ کرے گا تو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن میاں صاحب اگر آپ نے یہ ساری تاریخ ہمارے سامنے دہرائی ہے اور عوام کو بھی آگاہ کی ہے, دوبارہ سے ان کی میموریز ریفریش کی ہیں, تو پھر اگر اس سارے دباؤ کے باوجود بیٹھ گئی ہے تو پھر اس کا تو یہ مطلب سمجھا جائے نا کہ حکومت نے پھر جواب نہیں دینا امریکہ کو, پھر تو بیٹھ گئے دباؤ میں پی ٹی آئی کے ساتھ. نہیں, میں تو وہی کہہ رہا ہوں کہ بیٹھ گئے نا, مگر اگر کسی نے یہ کہا کہ پاکستان کے آئین قانون سے ہٹ کے اس جو بیٹھ گئے ہیں اس بیٹھک کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے تو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا, جو اداروں کے ترجمان ہیں یا حکومت وقت کے ترجمان ہیں, ان کو بتانا ہوگا اس نتیجہ خیز بیٹھک کو بنانے سے پہلے کہ آپ پر کیوں دباؤ اور کس طرح کا دباؤ ہے, اور اس سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو 3.5 سال یہ دیتا رہا, اور آئندہ کیا ان کو دینا چاہتا ہے, یا ان کی کیا ڈیمانڈ ہے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے وہ دباؤ بڑھا رہے ہیں, کیونکہ وہ اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہے, وہ اپنی ضروریات, اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے پھر ان دباؤ کی صورتحال میں مذاکرات سے کچھ نکلے گا یا بے سود ہی رہیں گے؟ دیکھیں, اگر تو کوئی یہ کہے کہ وہ معافی مانگیں گے 9-10 مئی کی, 26 نومبر کی, اس سے بڑا جرم سول نافرمانی کا اعلان کرنا, اس پہ معافی مانگتے ہیں تو سیاسی ڈائیلاگ ان سے ہو سکتے ہیں, کرنے چاہیے. مگر اگر کسی کے دباؤ میں وہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہمیں کوئی کسی کا داماد, کسی کا دوست, کسی کا عزیز جو ہے, یا جو فارن فنڈنگ ہے وہ کوئی چند چڑھائے گی, وہ کوئی رنگ دکھائے گی, تو قوم ماننے کے لیے تیار نہیں اور نہ ہم مانیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور فائنلی اور کوئکلی بتا دیں میاں صاحب کہ 2025 میں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی؟ دیکھیں, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر آئین قانون کوئی نام کی چیز ہے, جو کہ آج تک تو ہے, تو پھر 190 ملین جو کرپشن کی اس نے, وہ کیس کہاں لے جائیں گے؟ 9-10 مئی کا جو ماسٹر مائنڈ تھا, ہاں میں مانتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کو بچانے کے لیے اس کے ساتھی اور جنرل پاشا ہوں, جنرل ظہیر الاسلام ہو, اس طرح کے ساتھی اس کو بچانے کے لیے عالمی قوتوں کے ساتھ بھی لابنگ کر رہے ہیں, کیونکہ اور عمران بھی یہ کر رہا ہے. وہ وجہ کہ اگر جنرل فیض حمید سزا ملتی ہے تو عمران خان کیسے بچ جائیں گے, کیونکہ دونوں منصوبہ ساتھ تو اکٹھے ہی ہیں. جنرل باجوہ بھی یہ لابی کر رہے ہیں. گڈ ٹو سی یو کہنے والے چیف جسٹس کہاں جائیں گے؟ جنرل باجوہ بھی یہ لابی کر رہے ہیں جنرل فیض کو بچانے کے لیے. دیکھیں, یہ تو مجھے علم نہیں ہے, مگر جنرل باجوہ صاحب جو ہیں, سی پیک 3.5 سال جو بند رہا, اس میں کیا جنرل قمر جاوید باجوہ شامل نہیں تھے؟ شامل تھے.